अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस पुरस्रार कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात को पैदा किया। इस रोए ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात रहा करती थी और इंसानों के अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया। इस बख्त के माँ बाप कौन थे और इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले जिन्नों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही शैतान मरदूद की खौफनाक तारीख के बारे में भी आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दो मखलूक़ात को पैदा किया, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक फरिश्तों को कहा जाता है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े पैदा नहीं किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया वो जन्नात थे। रिवायात में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले समून जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने समून जिन को पैदा करके ज़मीन पर भेजा और इसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमाया। इस तरह उस जिन ने उस लड़की से शादी कर ली, जिससे उनकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जन्नात इतने ज़्यादा हो गए कि पूरे रोए ज़मीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते थे और बाद में कुछ जिन्नात ने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह ताला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नात में एक नामी गिरामी जिन जिसका नाम चलीफ़ा था और उसकी बीवी का नाम तबली था, ये दोनों बहुत ही कद आवर और बहादुर थे। कहा जाता है कि चलीफ़ा जिन की शक्ल और सूरत बब्बर शेर की तरह थी और उसकी बीवी तबलीग जिसकी शक्ल भेड़िए से मिलती थी। चलीफ़ा जिन्नात का सरदार था, इसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चुनांचे चलीफ़ा और तबली औरत के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। इन जिन्नात से पैदा होने वाला बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज का था। रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले या उससे भी पहले ज़मीन पर जिन्नों का अरूज था। इस रोए ज़मीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात बहुत ज़्यादा शरीफ थे और ज़मीन के अंदर फितना व फसाद फैलाते थे। इस तरह जब ज़मीन पर जिन्नात ने फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दिया तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। इस तरह जब जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगे और ज़मीन में फितना व फसाद बर्पा करने लगे तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़मीन पर उतरे। फरिश्ते ने जिन्नों को हुक्म दिया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ज़मीन में अमन व अमान के साथ ज़िंदगी बसर करो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अज़ाज़ील के वालिदैन यानी चलीफ़ा और तबली ने भी शिरकत की। इस जंग में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जिन्नात पर गालिब आ गए। इस जंग के अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए, जिनके अंदर
اسرائیل کے والدین بھی شامل تھے اور باقی سرکش جنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح اسرائیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ اسرائیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے اسرائیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران اسرائیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر اسرائیل کو استاد مقرر کر دیا۔ اسرائیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے اسرائیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے اسرائیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک اسرائیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اسرائیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ اسرائیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن اسرائیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو اسرائیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک اسرائیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اسرائیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد اسرائیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل سے کہا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑے رہنے دیا، تو وہ پتلا 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کے اس کو دیکھتے، اور جب اسرائیل کا گزر اس پتلے کے پاس سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ
عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین پر میں اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولا، اے رب العالمین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو شیطان کا ذکر لکھا ہوا تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکا دوں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بنا دوں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں میں مبتلا کرے گا۔ میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔